کہ بھائیوں کی حسد کی وجہ سے انہیں والد سے جدائی کا غم جھیلنا پڑا، کنویں میں ڈال دیے گئے اور ساتھ کسی نہ کسی درجے میں انسانیت اور جو انسان کی انسان سے محبت ہے اس درجے میں قریب دور ہو گئے، چھپ کے بیٹھ گئے، دیکھتے رہے کہ کیا ہوگا۔ اچانک سے قافلہ نمودار ہوا اور اس قافلے نے اپنی سواریوں کے لیے اپنے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہا تو کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں پانی آنے کے بجائے یہ خوب رو بچہ نمودار ہوا۔ قافلے والوں کی آواز قرآن کریم نے نقل کی ہے کہ یا بشرا ہذا غلام، خوشخبری ہو، مبارک ہو، شور مچا دیا کہ بھائی یہ ایک بچہ آیا ہے، ڈول میں آیا ہے، اور انہوں نے اس کو اپنی متاع بنانے کی کوشش کی۔ اچانک سے دیکھا کہ نوجوان آ گئے اور انہوں نے پہلے سے ہی دعویٰ بول دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا ایک غلام ہے، بگوڑا ہے، گھر سے فرار ہو کے آیا ہے، آپ ہم سے قیمتاً یہ خرید سکتے ہیں، ہم اسی کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، آپ قیمتاً خرید سکتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کوڑی کے بھاؤ یعنی معمولی قیمت پر انہوں نے اس کو فروخت کر دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہا کہ جو مال فروخت انسان کرتا ہے اس میں اس کی چاہت نہیں ہوتی کہ بیچے، لیکن یہاں پر یہ جو حضرت یوسف کو بیچا جا رہا ہے یہ سر سے اتارنے والی بات تھی، اعراض مقصود تھا کہ یہ کسی طرح ٹل جائے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے یہاں سے خریدا اور اگلی منڈی میں اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں قیمتاً بیچنے کے لیے پیش کیا، اور وہاں پر خریدار عزیز مصر اور اس کی بیوی ہوئیں۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اونے پانے بھاؤ میں خرید کر کے شاہی محل لے گئے، بڑے ناز و انداز میں ان کی پرورش ہوئی، جوانی کو پہنچے تو ایسی کیفیت میں کہ وہ پہلے سے خوبصورت ہیں، اچھے انداز میں تربیت بھی ہو جائے، بڑے خاندان میں اور بڑے گھر میں رہنے کی وجہ سے اب ہوا یہ کہ وہاں کی جو ملکہ ہے اور جو عزیز مصر کی بیوی ہیں انہی کا خیال غلط ہو گیا۔ اس نوجوان کے بارے میں قرآن کریم نے سارے زاویے ذکر کیے ہیں، وقت نہیں کہ ایک ایک پر بات کی جاوے۔ بہرحال جب ان کی نظر خراب ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ میں متعدد بار کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ہمیں اپنا نظریہ اور عقیدہ یاد رہنا چاہیے۔ اہل سنت کے ہاں انبیاء قبل از نبوت اور بعد از نبوت معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی۔ یہ تنہا گھر میں عورت کا دل فریفتہ ہوا اور اس نے کوشش کی کہ میں ان سے غلط کاری کر لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں، حفاظت میں ہے، باوجود اس کے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ دروازے، یہ کواڑ، یہ پردے بند ہیں، فوراً ہی اپنی طرف سے بھاگنے کی کوشش کی۔ اور بڑے گھروں کے دروازے بھی کافی سارے ہوتے ہیں، قرآن کریم نے تو خود بیان کر دیا کہ اتنے دروازے ہیں کہ ایک کھولتے ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ لاک کیے ہوئے، بند کیے ہوئے، تالے کیے ہوئے۔
یہ نہیں کہا کہ اب تو بس کیا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر کے جتنا ہے اتنا کر لیا. اور یہ انسان کی بس میں جتنا ہوتا ہے نا اتنا کر لے، اس کے بعد اللہ کی رحمت اور برکت شروع ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے جی، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کا مکلف بنایا کہ جتنا تو کر سکتا ہے اتنا کر لے، آگے دیکھ میں کیا کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بساط کے مطابق اس سے بھاگ کے دروازے کی طرف مڑے، پہنچنا تھا دروازے تک، کھل گیا دروازہ، از خود کھل گیا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں دروازوں تک پہنچتے پہنچتے نوبت یہ آئی کہ خاتون نے پچھلے دامن سے اور قمیص سے ان کو پکڑا. چونکہ شہوت اس میں غالب تھی اور آگے نبوت تھی، جو مستقبل میں نبی بننے والے ہیں وہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا محفوظ رکھا کہ اس گھر سے بھی نکالا، اور اس خاتون کا جو ہاتھ شہوت برا نبوت کے دامن پر لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حصہ کپڑے کا ان کے دامن سے اتار دیا. وہ کپڑا پھٹ گیا اور اتر گیا. اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور اس کے ساتھ یہ گناہ والی آلودہ قمیض رہ سکے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں، دروازے تک پہنچتے ہیں. آخری دروازے پر عزیز مصر کا سامنا ہو جاتا ہے. عورتوں کا مکر و فریب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ. یہ جو الفاظ ہیں اس کے کہ اس نے ایک دم سارا کا سارا ملبہ حضرت یوسف پر ڈال دیا کہ دیکھتے نہیں ہو، ہم نے پال پوس کے جوان کیا ہے اور اب اس کی نظریں بدل گئی ہیں میرے بارے میں، اب اس نے یہ کر دیا. قرآن کریم. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت، عزت، پاک دامنی کو وہ پہلے سے جانتا تھا. اس نے معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی اور کہا کہ چلو تم بھی استغفار کرو اور اس کو قید میں ڈال دو. یہ تو اس نے معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی، در حقیقت وہ بھی جانتا تھا کہ حالات ایسے نہیں ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اگر یہ ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی گنا زیادہ عزت، معصومیت اور پاک دامنی رہی ہے کہ حضور کی ازواج کے بارے میں اسی معاشرے میں ایسا طبقہ بھی موجود ہے کہ حضور کے عفت اور عزت کے بارے میں، ان کی حرم کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے. حضرت یوسف کی دامن سے وہ کپڑا ہٹا دیا، پھاڑ دیا کہ یہ میرے نبی کے شایان شان نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. کیا مطلب یہ کہ ازواج مطہرات حضور کا لباس ہیں. اگر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی ہے اور اس تہمت کو اس دور میں لگی ہے، وہ معاملہ صاف کر دیا، کلیئر کر دیا قرآن نے، لیکن اس کو آج بھی کوریدا جاتا ہے، آج بھی اس کو بتایا جاتا ہے لوگوں میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور یہ کہہ کر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا جاتا ہے. قرآن کا اسلوب بتلاتا ہے کہ اگر ایک عام نبی اتنا معصوم ہے تو جو خاتم المعصومین ہیں وہ کس قدر صاف ہوں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقائد اور نظریات کے اعتبار سے اپنے عقائد کو صاف رکھنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله